پھر یہ کیا ہے؟ کون سا ایسا طریقہ تھا جن سے خدا بندے کے اتنا قریب آ جاتا تھا؟ اس کے اپنے دعوے کے مطابق دل تو یہاں مضطرب ہوتا ہے اور جواب کائنات بالا سے فوری اترتا ہے، اَمَّن يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو اضطراب میں مضطرب کی دعا سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو تم پہ مسلط گمراہی کی گرہیں کھول دیتا ہے، تم پہ گناہ کی شدتوں کو آسان کر دیتا ہے، تم کو اپنی طرف کے رسوخ میں ہدایات ایشو کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے طریب اداؤں کے بعد، ان برائی کی گرہوں کے کھلنے کے بعد تمہیں زمین پر معزز کرتا ہے، خلفاء مقرر کرتا ہے، بزرگ و برتر کرتا ہے؟ شاید اس کا جواب اگر حضرت انسان سے پوچھا جائے اور حضرات اسلام سے پوچھا جائے، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی پیر فقیر، کوئی مرشد گرامی، کہتے ہیں نو none of this، الہ مع اللہ، اللہ ہی تو ہے، کوئی بھی اس کے بغیر جو ہے یہ جرات نہیں رکھتا کہ شفاعت کرے، استحقاق نہیں رکھتا کہ چیزوں کو از خود درست کرے، اور علم واحد ذریعہ ملاقات پروردگار ہے، درجات اسی سے ہیں، شناخت اسی سے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے خادم حضرات، جسے ہم تصوف کہتے ہیں، تصوف ہو، ولایت ہو، یا کوئی اور درجہ کمال ہو، اصل میں اللہ کے نزدیک صرف زمین پہ دو قسم کے انسان بستے ہیں، اللہ کے ولی اور شیطان کے ولی۔ سو اگر آپ میں سے کل کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو وہ گستاخی نہیں کرے گا، وہ ایک سچی بات کہہ رہا ہوتا۔ اگر آپ سب مل کر کہیں کہ ہاں ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کی دوستی کا دھم بھرتے ہیں، تو آپ سب ولی ہوں گے، آپ کسی مخصوص ولی کی تلاش نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو مخصوص ولی ہیں، ان کا اور آپ کا پرابلم بڑا عجیب سا ہے، ایک میک بیلیف کا پرابلم ہے، ایک ایسی انسٹینشل شہادت کا جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جو فضاؤں میں سنتے کہ اس شخص کی، یہ شخص جو ہے کچھ ایسا درجہ استدراج رکھتا ہے، کمال رکھتا ہے کہ شاید صرف یہ ولی ہونے کا حقدار ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی تیسرا ولی موجود نہیں ہے۔ یہ ثنویت کا جہان اس نے تخلیق کیا ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، یہ دوئی کا عالم ہے۔ اگر ایک طرف اللہ کے ولی ہے تو دوسری طرف شیطان کے ولی ہیں، تیسرا ولی کوئی نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، اور مومنٹ کیا ہے کہ اندھیروں سے نکال کے انہیں نور کی سمت لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور دوسری جانب شیطان کے ولی ہیں جو لوگوں کو روشنیوں سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہر جگہ یہ دو لائنیں ہیں، برین ویوز دو ہیں، ہارٹ کی دو ویوز چل رہی ہیں، الہام کے دو رستے ہیں، صرف دو رستے، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہو، نہیں، آپ کچھ بھی نہیں سوچتے ہو، خالی دماغ نے کیا سوچنا ہوتا۔ اتفاق سے میں اس پہ ایک لیکچر ڈیلیور کر چکا ہوں۔ ایک تو باہر کے سٹیمولس آپ کو ڈیسیشن میکنگ پہ مجبور کرتے ہیں، اشارات خارجیہ جو ہے وہ آپ کے اندر ایک رسپانس کریٹ کرتے ہیں، جب وہ رسپانس نہیں ہوگا یو آر ڈیڈ۔ جب تک آپ رسپانس کریٹ کرتے رہو گے آپ زندہ رہو گے۔ اور الہام جو ہے اس کے مراد یہ ہے
کہ خیر و شر دونوں فتنہ ہیں، دونوں فتنہ ہیں۔ خیر کوئی ایسی نہیں ہے، احتیاط کیجئے گا۔ زیادہ فراڈ آج کل خیر کے لباس میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی صاحب اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسی داستانیں، ایسی روایات سناتے ہیں، کبھی حضور کا نام استعمال ہوتا ہے، کبھی خداوند قدوس کا نام استعمال ہوتا ہے، اپنے آپ کو اکتشاف اور اپنے آپ کو مراقباتی لیول پہ لوگ لے جاتے ہیں، عجیب و غریب داستان اور ڈھونگ رچائے جاتے ہیں، اور ہم سادہ دل لوگ تو پھر اسیر ہو ہی جاتے ہیں، مگر کافی وقت ویسٹ ہو جاتا ہے، بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ نیچرلی۔ کچھ عرصے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا کچھ حصہ ویسٹ ہو گیا، فلاں شخص کی تقلید میں، فلاں کی عقیدت میں، فلاں کی بے جا محبت میں، اور تجربہ پھر ان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ جھوٹے تھے اور آپ نے سچ نہیں دیکھا، تجربہ یہ کہتا ہے کہ پورا مذہب ہی ڈکوسلا ہے، اللہ کی باتیں ہی ساری غلط ہیں، کیونکہ آپ جس پہ توکل کر رہے ہو، تو اگر 100 میں سے ایوریجز اگر آپ دیکھو تو جھوٹ کی مقدار 99% سے زیادہ ہو چکی ہے۔ آپ کی مجبوری یہ ہے کہ ارد گرد ایک سیلاب ہے، ایک انقلاب ہے، جھوٹ بولنے والوں نے جگہ جگہ انقلابی موومنٹ شروع کی ہوئی ہیں، بہت بڑے بڑے چینجز لانے کے دعوے ہو رہے ہیں، اخلاقی، ذہنی، مگر ان سب کی بنیاد ان کی ذاتی وجاہت اور تناؤ پہ ہوتی ہے، ان کی انفیریورٹیز پہ ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو آپ کا خدا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر خدا کی شناخت کسی قیمت پہ نہیں ملتی۔